دوستو دا گریٹ پیرامڈز آف گیزا یا پھر ہماری زبان میں اہرام مصر کی تعمیر ایک بہت بڑی مسٹری ہے۔ ایسے 3 اہرام موجود ہیں اور ان میں سے سب سے بڑے اہرام کو قدیم دنیا کے 7 عجوبوں میں سے ایک مانا جاتا ہے۔ اتنے بڑے سٹرکچر کو قدیم دور میں کیسے بنایا گیا؟ 100 من سے بھی زیادہ وزنی پتھروں کو ایسے جوڑا گیا کہ ان میں سے جوڑ تلاش کرنا بھی مشکل ہے۔ لیکن ان وزنی پتھروں کو اس دور میں کس نے اور کیسے اٹھایا؟ اور پھر جس جگہ اہرام مصر بنا ہوا ہے اس جگہ ان پتھروں کو کئی 100 میل دور سے کیسے اٹھا کر لایا گیا؟ یہ ایسے سوالات ہیں جن کو جدید سائنس بھی ٹھیک سے سمجھنے سے قاصر ہے۔ کہا جاتا ہے کہ سب سے بڑے اہرام کو تقریباً 4500 سال پہلے مصر کے بادشاہ خوفو نے تعمیر کروایا تھا اور اس کی تعمیر میں 10 سے 20 سال لگ گئے تھے۔ اس کی تعمیر میں 20,000 سے 30,000 لوگوں نے حصہ لیا تھا۔ اہرام مصر اس دور کا سب سے اونچا سٹرکچر تھا۔ اس کی لمبائی 481 فیٹ تھی اور تقریباً 3800 سالوں تک یہ دنیا کا سب سے اونچا سٹرکچر بنا رہا۔ یہ 13 ایکڑ رقبے پر پھیلا ہوا ہے اور اس کا وزن 65 لاکھ ٹن بتایا جاتا ہے۔ اہرام مصر میں تقریباً 26 لاکھ وزنی بلاکس یا اینٹیں لگی ہوئی ہیں۔ جدید سائنس اور انسانی عقل بھی حیران ہے کہ اس قدیم دور میں پتھر کی کانوں سے ان انتہائی وزنی بلاکس کو کیسے بنایا اور اٹھا کر لایا گیا اور پھر کیسے ان کو اہرام میں لگایا گیا۔ اس دور میں نہ تو جدید اوزار موجود تھے اور نہ ہی کوئی ڈائنامائٹس موجود تھے۔ دوستو، کچھ لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ اہرام مصر کو انسانوں نے نہیں بلکہ شیاطین نے تعمیر کیا تھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اہرام مصر کی شیپ بھی بالکل ایلومیناٹی کی ایک اہم سائن جیسی ہے۔ لیکن دوستو، یہ ویڈیو اہرام مصر کی تعمیر کے اوپر نہیں ہے بلکہ اہرام مصر کے نیچے موجود اس پراسرار شہر کی ہے جس کے بارے میں زیادہ لوگ نہیں جانتے۔ دوستو، غزہ کی ریگستان کی مٹی کے نیچے ایک بہت بڑا شہر موجود ہے جس میں لاکھوں لوگ سما سکتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا چیمبر ہے جس کو غزہ کا زیر زمین شہر کہا جاتا ہے۔ اس میں غار، کمرے، ہالز اور انتہائی تنگ راستے بنے ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس شہر کو بہت پہلے دریافت کر لیا گیا تھا لیکن مصر کی حکومت نے کبھی بھی اس کے بارے میں اتنا ریویل نہیں کیا۔ سب جانتے ہیں کہ ایسے ہی چیمبرز اور راستے اہرام مصر کے نیچے بھی موجود ہیں، لیکن اس زیر زمین شہر کے بارے میں کافی بعد میں دریافت کیا گیا۔ اس زیر زمین شہر میں ایسے راستے بھی موجود ہیں جو تینوں اہراموں کو آپس میں ملاتے ہیں۔ اس شہر کو بھی اہرام کے ساتھ تعمیر کیا گیا ہوگا لیکن پھر یہ شہر تاریخ میں کہیں گم ہو گیا۔ آرکیالوجسٹ نے اب تک جتنی جگہ بھی دریافت کی ہے وہاں سے انتہائی زہریلے سانپ، بچھو، مکڑیاں اور ایسے جانور بھی دریافت ہوئے ہیں جو آج سے پہلے دنیا میں نہیں دیکھے گئے۔ دوستو، اس شہر میں سرنگوں کا بھی ایک بہت بڑا جال بچھا ہوا ہے جو میلوں تک پھیلا ہوا ہے۔ لیکن اس شہر میں کون رہتا تھا؟ ہو سکتا ہے کہ یہ ان مزدوروں کے رہنے کے لیے بنایا گیا ہو جنہوں نے اہرام مصر کو تعمیر کیا تھا، یا پھر مصر کے فرعونوں نے اس کو ایک حفاظتی شہر بنایا ہو جہاں وہ چھپ سکتے ہوں۔ ایسی بہت سی باتیں کی جا سکتی ہیں لیکن اس حیرت انگیز شہر کے بارے میں ابھی زیادہ باتیں منظر عام پر نہیں آ سکیں۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اہرام مصر کو بنایا کیوں گیا تھا؟ دوستو، اسکالرز کا ماننا ہے کہ اہرام مصر کو مصر کے فرعونوں نے اپنے مرنے کے بعد اپنی لاش کی حفاظت کرنے کے لیے بنایا تھا۔ قدیم مصر کے لوگوں میں رواج تھا کہ یہ لوگ اپنی لاشوں کو گلنے سڑنے سے بچانے کے لیے اپنی زندگی میں ہی پوری پلاننگ کیا کرتے تھے۔ یہ لوگ لاشوں کے اندر سے تمام آرگنز کو نکال دیا کرتے تھے، صرف دل اندر چھوڑ دیا جاتا تھا۔ اس کے بعد اندر مخصوص قسم کے مسالے اور تیل ڈال کر لاشوں کو گلنے سڑنے سے بچایا جاتا تھا۔ ایسی کئی ممیز آج بھی دریافت ہوتی ہیں۔ یہی کام مصر کے فرعونوں نے کیا۔ فرق صرف اتنا تھا کہ ان لوگوں نے اپنی لاشوں کے لیے اہرام تعمیر کروا دیے۔ ان کو لگتا تھا کہ مرنے کے بعد یہ پھر سے لوٹ آئیں گے اور ان کا جسم محفوظ ہوگا، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ یہ صرف ان کا خیال تھا۔ دوستو، مجھے امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو سے اہرام مصر اور اس کے نیچے موجود گمشدہ شہر کے متعلق کچھ معلومات ملی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ایسی مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔